پاکستان ہے، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح ڈھلتی ہے، یہاں تیری میری چلتی ہے، چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا پھٹکا بھی۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم عالم صبح مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، میرا تیرے آگے سر ہے جھکا۔ بے شک تو ہے سب سے بڑا اللہ، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم سب پاکستان ہے، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح ڈھلتی ہے، یہاں تیری میری چلتی ہے، چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا پھٹکا بھی۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمی خان، اور دھرتی کی صبح پہ آپ تمام اس دھرتی سے ریلیٹڈ لوگوں کو، اس دھرتی سے جڑے ہوئے لوگوں کو صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے، بہت ہی زبردست ہوں گے، اور کیوں نہ ہو۔ جب بھاگتی دوڑتی زندگی میں نظر پڑتی ہے تاریخ پہ، کیلنڈر پہ، تو پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اس دوڑ میں ہمارے پاس جو بلیسنگ، جو نعمت، جو رحمت نصیب ہوئی ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام بھی ہم اس خاص نعمت اور رحمت کو ڈسکس کریں گے، یعنی کہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، یعنی ربیع اول کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جب دنیا میں نعمتوں کا سلسلہ بڑھ چڑھ کر آیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب ہمیں اور آپ کو ایسی شخصیت نصیب ہوئی جس نے بتا دیا کہ در حقیقت مسلمان کیسا مسلمان ہو۔ اور آج تک ہم جتنی زندگی گزار رہے ہیں، جتنے لوگ آ کے چلے بھی گئے ہیں، انہوں نے بس جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج بات کریں گے سیرت النبی کے بارے میں۔ اس مہینے کو آپ اور میں، اس مہینے کی سعادت کو آپ اور میں مل کے منائیں گے، کیونکہ آج میرے پاس جو مہمان موجود ہیں وہ اپنے کریئر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے اس ذکر کے لیے، اس کام کے لیے جو کوئی عام آدمی نہیں کرتا، جو کوئی عام شخص نہیں کرتا۔ جی ہاں، میرے ساتھ اسلامک اسکالر موجود ہیں،
مفتی رانا ساجد محمود صاحب. السلام علیکم, جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ وقت نکالنے کا. جزاکم اللہ. اور بہت ہی خوبصورت سی آواز کی مالک, بہت ہی خوبصورت سی شخصیت کی مالک, بہت ہی خوبصورت سے دل کی مالک. آپ تمام لوگ ان سے بخوبی واقف ہوں گے. نعت خواں ہیں رمشا ثاقب. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آنے کا. جزاک اللہ. اور رب نے آپ دونوں کو چنا ہے, آپ جیسے کئی ہستیوں کو چنا ہے اس ذکر کے لیے. الحمدللہ. بہت ساری باتیں ہیں جو کرنی ہے, سیکھنی ہے. مولانا صاحب کہاں سے شروع کریں؟ کیونکہ یہ تو وہ ذات پاک ہے اس زمین پہ کہ جہاں سے بھی چاہیں شروع کریں, اور یہ وہ علم ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ بس پڑھتے جاؤ, سنتے جاؤ اور دیکھ لے جاؤ. پلیز کچھ بتائیں کہ ہم بیسک کون سی چیزیں آپ کی فالو کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب ہے, ایک ایسا مجسمہ ہے, ایک ایسی ہستی ہے کہ بس ایک مسلمان جو ہے ان سے صرف سیکھتا ہی چلا جائے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سب سے پہلے انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت سے پروگرام میں مجھے بند ناچیز کو مدعو کیا, اور سب سے بہترین اور خوبصورت ٹاپک اور اس مہینے کی مناسبت سے آپ لے کر آئیں. اللہ رب العزت آپ کے علم میں, آپ کی اس پوری ٹیم کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین الہی آمین. دیکھیے جو ٹاپک آپ نے منتخب کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت مبارکہ, یہ مقدس مہینہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے متعلق ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں. آپ ساری نعمتوں کو چھوڑ کے صرف اپنے جسم کی طرف توجہ کر لیں. 2 آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی دیکھنے کے لیے, اگر نہ ہوتی تو بندہ نابینا ہوتا. 2 ہاتھ کام کرنے کے لیے عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. 2 ٹانگیں چلنے کے لیے عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی نعمت. بولنے کے لیے زبان, سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھیں, اور سونگھنے کے لیے ناک. یہ سب کی سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس میں سے جس نعمت کا بھی شکر ادا کریں وہ شکر کم ہے. بے شک. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کے متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد نہیں فرمایا اے بندے یہ میں نے تجھے نعمت عطا فرمائی, میرا یہ تجھ پر احسان ہے. کسی بھی نعمت کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا. سورج بہت بڑی نعمت ہے, آگ بہت بڑی نعمت ہے, پانی بہت بڑی نعمت. غرض یہ کہ کائنات کے اندر ہر شے اللہ رب العزت کی نعمت. کسی نعمت کے متعلق رب نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بندے میں نے تجھ پر انعام یا احسان کیا. لیکن جب وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ربیع النور شریف کے مقدس مہینے میں ہو گئی تو اللہ رب العزت نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں خبردار لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر احسان عظیم فرمایا. کس بات کا مولا؟ فرمایا اس بات کا کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو تمہارے درمیان میں مبعوث فرمایا. عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ رب العزت نے اسے احسان عظیم سے تعبیر فرمایا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں. بالکل. اچھا یہاں پہ میں آپ سے مخاطب ہوں گی. بڑی تیاریاں اور ہمیشہ تیاری میں رہتی ہیں آپ. ہمیشہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت ہی پیاری سی آواز کو آپ سرکار کے لیے مطلب اپنی زندگی میں کہتی ہوں کہ وہ شخص تو کوئی عام شخص نہیں ہے جس کے منہ سے صرف ان کی تعریف ہی نکل رہی ہے. وہ بہت خاص ہے. آپ کو لگتا ہے رمشا کہ کبھی زندگی میں مطلب آپ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ آپ ایک نعت خواں ہوں گی, آپ اس طرح ذکر پاک کریں گی؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. ہاں یہ کہ شوق جو ہوتا ہے نا آپ کی لائف میں بہت مطلب امپورٹنٹ ہے. ایک شوق آپ کا اچھا ہو, شوق آپ کا برا ہو, لیکن جب آپ کا شوق اچھا ہو اور آپ کے بیک سپورٹر بہت اچھے ہوں تو آج الحمدللہ پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. آوازیں سب کے پاس ہوتی ہیں, سنگرز بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں, قوال بھی ہیں, لیکن جہاں آواز کو سرکار کی ثنا خوانی کے لیے چن لیا جائے
تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی ہوگی، اور الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں میرا شمار بھی ہوتا ہے. بالکل. اور آپ الحمدللہ. ہمارے ساتھ رمشا موجود ہیں تو کیسے نہیں ہم فائدہ اٹھائیں، ہم کیسے اس موقع کو جانے دیں کہ دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ہم یہاں پہ اس دھرتی کی صبح میں ان کی آواز سرکار کی خوبصورت سی تعریف میں نہ گونجے. تو میں چاہتی ہوں رمشا آپ پلیز تھوڑا سا ہمیں اور ہمارے سننے والوں کے لیے. جی بالکل، ربیع النور شریف کے حوالے سے ہی کلام پیش کروں بالکل، گی. بالکل. ہم سب کے لیے بہت عام کلام ہے اور بہت خاص بھی ہے. ربیع النور کے حوالے سے قصیدہ بردہ شریف. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے. جہاں میں جشن میلاد النبی کا سامان ہوا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. کیا کہوں میں اس خوبصورت سی آواز کے بعد کہ میرا تو مطلب آنکھیں گلا سب بھر آیا. یہ وہ ذکر ہے کہ کیا ہماری دیگر ٹیم جو کیمرے کے پیچھے ہے،
کیا وہ ٹیم جو ہمیں ہر لمحہ ہر چیز سے پہ ہماری نظر ہے، ہر کوئی اس ذکر میں اتنے ہی دل سے انوالو تھا جتنی خوبصورتی سے رمشا نے یہ کلام پڑھا. اس ہستی کا نام سن کے یہ جو پورے کائنات میں جس کے آنے سے ایمان مکمل ہو گیا، جس کے آنے سے وہ ہر تمام معاملات مکمل ہو گئے جو ادھورے تھے، جس کا ذکر خود اللہ پاک نے کر دیا اور کہہ دیا کہ محبوب خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم لوگ ہیں ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں. تو میں اور آپ جو اس لیے چنے گئے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ہم ان سے سیکھیں. مفتی صاحب بڑے بکھر گئے ہیں ہم لوگ نا، ہمارے نام، ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، ہمارے نام ترتیب دیے جاتے ہیں اس سے جو ہمارا مذہب ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں یہ چیز ایسی کرنی ہے ویسی کرنی ہے. کچھ ایسی آسان بات آج آپ موجود ہیں، اس نشست پہ ہیں، اس وقت پہ جہاں ذکر پاک ہم سب کے زبانوں پہ ہے، کچھ ایسا بتائیں کہ ہماری زندگیاں چند چیزیں اگر ان کی کر لیں، آپ کی ذات سے جڑی چند چیزیں اگر ہم کر لیں. کیونکہ دیکھیں ہم سب محبت تو بے شمار کرتے ہیں، بے شک. تبھی آج ہم ماشاءاللہ رمشا کے اتنے خوبصورت کلام کے بعد سب کے دل ایک بھر آئے ہیں، آنکھیں بھر آئی ہیں. کچھ بتائیں کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، چند چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں. جی بالکل، جیسے آپ نے دوران گفتگو یہ بات ارشاد فرمائی کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب رب ذوالجلال نے یہاں مومنین کا ذکر نہیں فرمایا، بالکل مسلمانوں کا ذکر نہیں فرمایا، صرف غیر مسلموں کا ذکر نہیں فرمایا، عالمین. اور عالمین کل کائنات، کل کائنات، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، چرند پرند، یہ سب اس میں شامل ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وہ کون سی چیزیں ہم اپنی زندگی میں لازم کر لیں، اختیار کر لیں کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. تو بجائے اس کے کہ میں اس کا جواب دوں، ہم رب ذوالجلال سے سوال کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ارشاد فرما، تیرا محبوب تو نے مبعوث فرمایا، تو ارشاد فرما تیرے محبوب کی زندگی کے کون سے گوشے ہم اپنائیں کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. تو اللہ رب العزت سے جب سوال کیا گیا تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں البتہ تحقیق میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی کے اندر کامیابیاں سمیٹنے کا سلیقہ ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے، اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے، اور یہ ہر شخص چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا، ہر شخص چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں، آپ چاہتی ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں. تو کامیابی اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنانا پڑے گا. اور بالکل بھی نہیں، نہ میری مجال نہ میری جرت کہ ان باتوں کو، اس سلسلے کو میں بالکل کہیں بھی کوئی انٹرپٹ کر سکوں. ان ذکروں کو، یہ آج جو محفل چنی گئی ہے یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں اس قابل بھی بنایا، ہمیں یہ موقع بھی دیے، اور یہ مواقع انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے. یہ گفتگو اسی طرح سے چلتی رہے گی، یہ چراغ اسی طرح سے جلتے رہیں گے اور اپنے ہونے سے دوسروں کو فائدہ دیں گے، کیونکہ ہم وہ امت ہیں جو ان کی پسندیدہ ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہم سب پاکستان ہیں، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح ڈھلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے، چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک دھرتی کی صبح پہ. یہ وہ صبح ہے جو ہر دن ہر روز ایک امید لے کر آتی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے تو یہ چانس لے کر آتی ہے. کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو. جب تمہارے ٹیچرز ایسے ہیں، تمہیں سکھانے والے ایسے ہیں جنہیں پوری دنیا فالو کر رہی ہے،
اور یقیناً ان استادوں کو دیکھ کے، ان ٹیچرز کو دیکھ کے، کچھ ٹیچرز ایسے نکلتے ہیں، کچھ استاد ایسے نکلتے ہیں جن کا ہماری زندگیوں میں شامل ہونا نعمت سے کم نہیں. میں جب بھی انہیں انٹرو دیتی ہوں، آپ یقین مانیں بہت دل سے دیتی ہوں، بہت ڈر کے دیتی ہوں، بہت محبت میں دیتی ہوں. یہ میرے بہت خاص ہیں، میرے بہت دل کے قریب ہیں، بالکل جیسے آج ہم کسی ایسی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں جہاں ہم کسی اپنے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی سناٹے اور بہت ہی اندھیرے میں ایک ہمیں چراغ نظر آتا ہے. بہت سی زندگیوں میں انہوں نے یہی چراغ، یہی رول ادا کیا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آج کی اس نشست پہ، آج کے اس خوبصورت سے موقع پہ جہاں ہم سیرت نبوی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ میرے منٹور اور بہت سارے لوگوں کے منٹور، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہوئے، آپ انہیں دیکھتے ہوں گے ڈفرینٹ چینلز پہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران جوفا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے بیٹا؟ کیسے ہیں آپ؟ بالکل میری کیفیت اس وقت بالکل اس والد کی ہے جس کے بچے محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہوں، کسی مقام پہ ہوں، اچھا کام کر رہے ہوں. تو جس طرح والد اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، میری کیفیت آج بالکل ویسی ہی ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری زندگی میں تو بہت ایک اہم رول ہے، اور ایک ہر روز ایک دعا ہوتی ہے. ان کی طرف سے وہ دعا آتی ہے اور میری طرف سے دل جاتا ہے. وہ دعا آپ رب سلامت رکھے آپ کو، اور بہت سارے لوگوں کی دعاؤں میں ہیں آپ، بہت سارے لوگوں کی بہتریوں میں ہیں آپ، ان کی الجھتی ہوئی زندگیوں میں. عمران بھائی، آپ میرے لیے نئے نہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے نئے نہیں، لیکن کیا وجہ ہے ہم مسلمان ہو کر، ہم نبی کی امت ہو کر، ہم وہ تمام چیزیں جو ہمیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں، جو چیزیں سٹل ہیں، جن کا رزلٹ ہمارے آگے، پھر بھی ہم بکھرے ہوئے. گھروں میں ایک بہت ہی بکھرا ہوا رویہ ہے، مزاج بکھرے ہوئے ہیں، اولادیں بکھری ہوئی ہیں، ایسے ٹائم پہ جہاں ہم بہت اسٹرگل موڈ پہ ہیں. دیکھیے بیٹا، ہم کچھ غلط فہمیاں ہیں. ماہ مبارک ہے ربیع الاول کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کا مہینہ ہے. ہم نے نسبت کو پوری طریقے سے نہیں سمجھا. اگر خون کی نسبت کوئی موقع رکھتی خالی، تو پھر وہ چچا جس نے آپ کی پیدائش کے اوپر جشن منایا، لونڈی کو آزاد کیا، اور قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، توڑ دیے ہم نے اس کے ہاتھ ابو لہب کے اور اس کی بیوی کے. وہ تو آپ کا سگا خونی رشتے کا چچا ہے. بہت اگر نسبت یہ ہوتی تو پھر وہ کہاں پہ ہوتا؟ وہ اس ملون تو نہیں بنتا. تو ہم اگر عمل کی دنیا میں نہ آئے اور ہم صرف یہ سمجھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے ہم وہ نہیں کریں گے اور ہمیں دنیا اور آخرت مل جائے گی، یہ ہماری غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے. یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، میں اور آپ جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ سب اس زمین سے آئی ہیں. بالکل. جو مریخ پہ بھی پہنچا ہے نا، اس کا را مٹیریل بھی زمین سے آیا ہے. وہ اناج بھی زمین سے آیا ہے. وہ خون کا قطرہ جس سے میں پیدا ہوا ہوں وہ بھی زمین سے آیا ہے. وہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں، وہ یہ جو بیٹھا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو یہاں بیٹھا ہوں، یہ سب زمین سے آیا ہے. یہ کائنات کی ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے. اور یہ زمین اللہ نے اس انسان کو کہاں پہ رکھی ہے؟ اس کے پیروں کے نیچے. یہ ہے انسان کا ایک مقام. دوسرا پھر کیا کہا؟ پھر وہی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کہا اس زمین پہ اکڑ کے مت چلنا. یہ زمین جس کو تمہارے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اس زمین پر اکڑ کے مت چلنا. اب ہم کیا اکڑ کے نہیں چل رہے؟ تو جب ہم اکڑ کے چلیں گے تو گریں گے نا بیٹا. بالکل صحیح بات. ہم گر رہے ہیں، ہر لحاظ سے گر رہے ہیں. لیکن کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پرفیکشن ہمارے اندر آ گئی ہے، شکایات، معاملات سب دوسرے سے. اور مزے کی بات ہے، ہر شخص کو اپنا آپ بڑا دینی بھی لگ رہا ہے. یہ ایک عجیب سی الجھن ہے نا. ہم پرفیکٹ بھی ہیں، ہم دینی بھی ہیں، شکایات ہمیں دوسروں سے، ہم پرفیکٹ بھی ہیں. یہ کیا معاملے ہیں؟ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ وہی خوش فہمی جس کو میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ رب تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ پرفیکٹ ہیں. کسی بشر اور سید البشر کو ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہیں کہا کہ آپ پرفیکٹ ہیں. جب یہ کہوں کہ میں پرفیکٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میری خوش فہمی ہے. دوسری بات یہ کہ دین تو صرف وہ ہوگا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. کوئی نئی چیز دین نہیں ہوگی. کوئی نئی چیز دین نہیں ہوگی.
دین کا مکمل ہونا، نبی آخر کے اوپر شریعت کا مکمل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب کوئی نئی چیز دین میں نہیں ہوگی. دین مکمل ہے، مجھے کچھ انوینٹ نہیں کرنا، مجھے صرف فالو کرنا ہے. تو میں فالو تو کر نہیں رہا ہوں، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوں. تو سوائے اس کنفیوژن کے جس کو میں دینی کہہ رہا ہوں، یہ بھی خوش فہمی ہے. یہ بھی خوش فہمی ہے، کیونکہ بعض دفعہ تو لٹرلی وہ توہین مذہب ہے جو میں کر رہا ہوں دین کے نام پہ. بالکل اس سے اللہ کیوں ناراض نہیں ہوگا؟ اس سے اللہ کے رسول کیوں ناراض نہیں ہوں گے؟ تو جب تک میں اس بیسک پہ واپس نہیں جاؤں گا، جب تک میں اس روٹ بیسک سے نہیں جڑوں گا، تب تک یہی. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں، یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. بالکل یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. نہ ہم نے پڑھا ہے، نہ ہم نے اس کتاب کو کھولا ہے، نہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، نہ اس ترجمے کی ترجمانی پڑھی ہے، نہ ہم نے اس سے متعلق نبی پاک کا قول اور عمل دیکھا ہے. ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ، ہمیں وہ کیونکہ کتابوں ہماری میں سیلف سن پریکٹس کے نہیں. اور جو ہم نے سن لیا، جو ہم نے سمجھ لیا، Exactly. ہم سمجھتے ہیں یہ دین ہے، جو کہ ایکچولی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور جب عمران بھائی بول رہے ہوتے ہیں تو کس کی مجال کہ وہ کوئی بات، وہ صرف رس گھل رہا ہوتا ہے کانوں میں. یہاں پہ مفتی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے عمران بھائی نے کہا، ہم سب کو ایک خوش فہمی ہو چکی ہے، ہم سب اس دوڑ میں لگ چکے کہ ہم بہت جانتے ہیں، بہت پتہ ہے، معاشرہ بدحالی کی طرف ہے. ڈیورس، لڑائی جھگڑے، بچے آپ دیکھ لیں کتنے اگینسٹ ہیں، پیرنٹس کے اگینسٹ ہیں. اور اللہ معاف کرے، کچھ چیزیں تو ایسی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ اپنی اولاد والدین کے ساتھ کیا سلوک کر کے نکل جاتی ہے. یہ وہ دین، وہ معاشرہ تو نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے لاک کر دیا، بند کر دیا، ختم کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی. آپ اور میں جب جاتے ہیں کسی سے بات کرنے، تبلیغ کا سلسلہ ہو گیا، وہ ایک سرٹن جگہ ہے، کیونکہ کوئی پڑھ نہیں رہا، جیسے عمران بھائی نے کہا، سیلف پریکٹس نہیں ہے. آپ نے جو بتا دیا پھر اس نے جا کے بیوی کو بتا دیا، بچوں کو بتا دیا، اس کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بینگ اے مفتی ہم پہ بھی یہ فرائض ہیں کہ ہم لوگوں سے کہ خود جانو، ہو سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی نئی بات بتا دو جو میرے علم میں بھی نہیں آئی ہے. جی بالکل، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر عمران صاحب نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی اور اچھی روشنی ڈالی اس کے اوپر. اسی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا. آپ نے جو سوال کیا کہ معاشرہ ایک طرح سے سمجھ لیجیے بگاڑ کی طرف ہے، تو اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف آئیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں، تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم، اس کے بعد جو اس سے کم درجے کا وہ اس سے ملا ہوا، اس سے کم درجے کا اس سے ملا ہوا. فرمایا اس کے بعد جتنے بھی زمانے آئیں گے وہ فتنہ اور فساد کے زمانے ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون ایسا بندہ ہے اس دنیا کے اندر یا روئے زمین پر جو یہ زیادہ جانتا ہو کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ رب العزت سے تعلیمات حاصل فرمائی ہیں. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین زمانہ، ویسا زمانہ ہم اپنا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس بات کا جواب ہمیں قرآن حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کو دین اسلام نافذ فرمانے کے لیے جو مبعوث فرمایا تو ان کو عملی نمونہ بنا کر بھیجا. ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کی گفتار، ان کا قول، یہ سب چیزیں تم دیکھو، انہیں تم اپنا لو. جب انہیں اپناتے چلے جاؤ گے تمہاری زندگی کے اندر خوشبوئیں بھرتی چلی جائیں گی، خوبصورتی بھرتی چلی جائے گی، اور زندگی کے اندر سے فساد اور بگاڑ یہ ختم ہوتا چلا جائے گا. شیطان کی اولین کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھا جائے. جب دین اسلام سے دور رکھا جائے گا تو آٹومیٹک بگاڑ پیدا ہوگا. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا شیطان کھلا دشمن ہے. بے شک، اور وہ ہماری نفس سے کھیلتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ہمیں کہاں، کس وقت اور کب، کس جگہ پہ ہمیں گمراہ کرنا ہے. کیونکہ ایک مسلمان نے تو سوچا اور وہیں سے ثواب کے سلسلے شروع کریں. اور یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ کیا بات کی جائے، کیا پوچھا جائے، یعنی گرہ پہ گرہ کھلتی رہے گی. رمشا میں چاہتی ہوں کہ اتنی خوبصورت سے ذکر پہ آپ کی خوبصورت سی آواز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں کے لیے گوش گزار ہوں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا ویلکم بیک جی. اور آپ میرے ساتھ یعنی ایمی خان کے ساتھ موجود ہیں دھرتی کی صبح میں. اور یہ وہ صبح ہے جہاں دھرتی کنیکٹ ہوتی ہے, جہاں کسی بھی رنگ و نسل کا کوئی بھی زبان بولنے والا کنیکٹ ہوتا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام ان پھولوں کو ایک جگہ جمع کر لیں اس صبح میں, جو ادھر ادھر ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں بہت گم بھی ہیں اور بہت کام بھی کر رہے ہیں, لیکن دھرتی کی صبح میں آئیں اور ہماری صبح کو انرجیٹک اور فل آن انرجی کے ساتھ اسٹارٹ کروائیں. یہ ضروری ہے. جہاں انرجی کی بات ہوتی ہے, جہاں کام کی بات ہوتی ہے, وہاں خواتین جو ہیں وہ بیچاری, ان سب سے پہلے جو ذہن میں نام آتا ہے نا وہ خواتین کا آتا ہے, جو لیڈی باس ہوتی ہیں گھر کی, ان کا نام آتا ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ایک بالکل ساتھ ساتھ جڑا ہوا نام آتا ہے وہ ہوتا ہے ماسی, یعنی گھر میں کام کرنے والی میڈ ہماری. جی ہر گھر کی کہانی ہے. اور آپ کہہ رہے ہوں گے کیا مطلب بات خواتین سے جڑ کے ماسی پہ کیسے آ گئی, کیونکہ آج پوچھوں گی میں اپنے ان پھولوں سے جو آج ہمارے مہمان ہیں ان سے پوچھوں گی کہ جناب در حقیقت گھر کی مالکن, گھر کی ملکہ یا ماسی, کیا مطلب ڈفرینس ہے, کیسی جوڑی ہے. کیونکہ ہر جو شوہر ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے, تم بولتی رہو میں سنتا رہوں گا, ایک کان سے سن رہا ہوں دوسرے سے میں نکال رہا ہوں گا, یہ تمہاری روز کی سٹوری ہے. اور میرے ساتھ یہاں پہ میرے ساتھ آج جن مہمانوں نے مجھے بھی جوائن کیا ہے, بہت ہی پیارے, بہت ہی خوبصورت اور اپنی دنیا میں اپنے کاموں میں پرفیکشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ہیرا سومرو, السلام علیکم, جو کہ فاؤنڈر ممبر ہیں آپ کی کیا ہے وومنٹم, اور فیشن ڈیزائنر بھی ہیں آپ. اچھا, اور آپ فیشن ڈیزائنر ہیں, فاؤنڈر ممبر ہیں H&H کی کلیکشن ہے, یا فاؤنڈر ہوں, میرے برانڈز ہیں یہ. اوکے, مومنٹم از مائی آرگنائزیشن اینڈ H&H کلیکشن از مائی برانڈ. اوکے, تو اتنا سارا کام آپ کر رہی ہیں, اکیلے کر رہی ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, ملٹی ٹاسک. اوکے, اور ہوم ایکسپرٹ بھی ہیں جناب. اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی زبردستی ہستی جو کہ کوشش کرتی ہیں سب کو اسمارٹ رکھنے کی. اور کیسی ہیں آپ کا نام اتنا خوبصورت ہے, اتنا پیارا ہے, اور آپ کو لوگ ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب. میں تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں, کیونکہ میں بالکل میرے ذہن میں ابھی ہم میک اپ روم میں بات کر رہے تھے اور دیکھیں اس وقت یہ ہوا کہ میرے ذہن سے بالکل یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ کس طرح کیسے کیا نام تھا آپ کا, میں بالکل نام بھول گئی ہوں. میرا نام رمیسہ رمیز. رمیسہ کو میں اس لیے اتنا یاد کر رہی تھی کیونکہ اتنا خوبصورت نام تھا, اتنا ڈفرینٹ نام تھا, کیونکہ انہوں نے میرے نام کا کہا کہ ایمی بہت ڈفرینٹ نام ہے, اور میں باقاعدہ یار میں نے رمیسہ بہت کم سنا ہے لوگوں کا, اور بہت ہی پیارا نام ہے. رمیسہ فٹنس ٹرینر ہے اور ان کا اپنا جم ہے جو یہ رن کرتی ہیں, اور آج بیچاری بہت کوششوں کے بعد اس پروگرام میں شامل یوں ہوئی ہیں کیونکہ ان کی اپنی طبیعت بہت خراب ہے. رمیسہ میں وارملی ویلکم کرتی ہوں آپ کو, اور آپ کا نام یاد کرنے کی میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے یاد کرتے کرتے وہ کسی ایک جگہ پہ میرے فریز ہو گیا. اینی ویز رمیسہ, مجھے یہ بتائیے, فٹنس ٹرینر ہیں آپ خود رن کر رہی ہیں, اپنا جم رن کر رہی ہیں, ٹرینر ہیں آپ, مدر ہیں آپ, اتنے سارے کام, صبح کی ہوش پوش زندگی, بھاگ دوڑ ادھر ادھر دیکھنا ہوتا ہے, جم کے ایک سرٹن ٹائمنگز ہوتے ہیں. کیسے لائف کو مینٹین کرتی ہیں, کیسے یہ جو خاتون ایک ہوتی ہے, جو خاتون یا گھر کی ملکہ جو ہوتی ہے, بیسکلی یہ کون ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جس کو آپ چھوڑ کر گھر پہ آتی ہیں, یا آپ ہوتی ہیں جس کو کام آپ کے پیچھے کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تھینکس فار ہیونگ می ان یور شو. اور بالکل آپ نے یہ صحیح کہا, آج کل کی جو ماسیاں وغیرہ ہیں وہ زیادہ ملکہ بنی ہوتی ہیں, ان کا گھر میں جو ہے بہت زیادہ وہ چلتا ہے کہ نہیں باجی ایسے نہیں, ان کی یعنی زیادہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اور کیا کہتے ہیں, باقی اس کے علاوہ آپ نے فٹنس کا کہا, اور ساری چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ہمیں عادت ہو چکی ہے بچوں کے ساتھ, یہ سب ایک شیڈیول بنانا پڑتا ہے. اوبیسلی بہت ہیکٹک لائف ہے تو آسان نہیں ہوتا کچھ بھی, لیکن جب آپ فٹنس ٹرینر ہوں تو آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, تو یہ ہے کہ سارا کام جو کر رہے ہوتے ہیں, موپنگ برومنگ, وہ فٹنس میں آ جاتی ہے. فٹنس میں دیکھیں دونوں چیزیں الگ ہیں. یہ نہیں کہوں گی کہ صرف گھر کے کاموں سے ہی آپ فٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے کیلوریز برن نہیں ہوتے ڈیورنگ ورک آؤٹ سے ہوتے ہیں. جو گھر کے کام سے آپ یہ کہ ایکٹیو رہتے ہیں, اور ہونا چاہیے.
کریں, لیکن آج کل بہت زیادہ بچوں کے ساتھ بزی ہوتی ہیں, تو ماسیاں تو ضرور لگانی ہی پڑتی ہیں, اس کے بغیر ہم لوگ کا گزارا نہیں ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہیرا سومرو ہمارے ساتھ ہیں, اور ہیرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے ملٹی ٹاسک کر رہی ہیں, آپ کی اپنی کلیکشن ہے, آپ فاؤنڈر ممبر ہیں, آپ ڈیزائنر ہیں, آپ ہوم میکر ہیں, ہوم ایکسپرٹ ہیں, اور یہ ساری کوالٹیز مجھے لگتا ہے بائی برتھ عورتوں میں ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا پھر پروفیشن اور تھوڑا سا ایک ٹیگ کے نیچے آ جاتے ہیں, لیکن آنیسٹلی تمام چیزیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد آپ بڑے یوں ہوتے ہیں نا, بڑے آپ کہتے ہیں یار میں اس کا آنر ہوں, میں اس کو رن کر رہا ہوں, میرے نیچے 10 لوگ کام کر رہے ہیں, مجھے آرڈر پاس کرنا ہے. لیکن وہ جو گھر میں خاتون ہوتی ہیں, جو گھر کی ملکہ ہوتی ہیں, وہ کیسے گھر کی ملکہ ہوتی ہیں؟ وہ ملکہ بیچاری سب سے زیادہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ملکاؤں والا کانسیپٹ ہٹ جاتا ہے. سب سے مشکل ہی آج کل ان کو ٹیکل کرنا ہے میڈس کو سب سے پہلے, کیونکہ ان کی اپنی ٹائمنگز ہیں, وہ اپنے ٹائم پہ آنا ہے, انہوں نے اپنے ٹائم پہ جانا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. صبح آپ جلدی اٹھیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں ہوم ایکسپرٹ ہر عورت ہے. ہوم ایکسپرٹ نہیں ہوگی تو وہ بچے کہاں سے پالے گی, کچن کہاں سے رن کرے گی. ایگزیکٹلی یہی میں نے کہا کہ ہوم ایکسپرٹ ہر عورت ہے, اور عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہی کوالٹی دی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے اندر ہے نا یہ چیز, پرورش کرنا, ماں بننا, ایک گھر کو رن کرنا, تو یہ بائی برتھ ہے ہم لوگوں کے اندر. صحیح. عمران بھائی آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بہت سارے لوگ سنتے ہیں, عمل کرتے ہیں, آتے ہیں, اور آج کل تو باقاعدہ اسپیسیفکلی آپ بچوں پہ بہت زیادہ کام کریں. یوتھ ہے, جنریشن ہے ہماری, ہمارا فیوچر ہے, اسی میں سے بچوں کے رشتے بھی آنے ہیں, دوست آنے ہیں, دوست نکلنے. آپ کو لگتا ہے ایک جو ماں جس کو اتنا انگیج کر دیا ہے سو کالڈ مردوں کی سوسائٹی نے, کیا حقیقت میں وہ جو, کیونکہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ تم ایک اکیلی عورت تو نہیں ہو جسے ماسیاں چاہیے, اور تمہاری یہ ایشوز کبھی ریزالو نہیں ہوں گے, تمہارے ساتھ کوئی نہیں چل سکتی, تم اتنا آرڈر پاس کرتی ہو, تمہیں یہ بھی چاہیے, تمہیں وہ بھی چاہیے. یہ صحیح چیز ہے کہ واقعی ایک عورت باہر بھی نکل رہی ہے, وہ کام بھی کر رہی ہے, وہ اپنے آپ کو پالش بھی کر رہی ہے, غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے. مرد تو ہول سول اسی عورت کے بہاف پہ ایک ہی کام کر رہا ہے, وہ جاتا ہے جاب کرتا ہے آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو نفسیات کا طالب علم ہوں, پہلے میں آپ کو نفسیات کی بات بتاتا ہوں, پھر جو میری بچیوں نے کہا ہے اس کے اوپر, اور پھر آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. ہم جب ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, اور اچھے کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, اور ایک بندہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے ایک چیئر رکھتا ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیے نا, پھر آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں نا, کتنا اچھا لگتا ہے نا, اندر سے ایک بڑی کلاس آتی ہے, آپ کو عزت مل رہی ہے, سیٹ لگائی. اچھا یہ جو نشہ ہے نا, یہ نشہ ارباب اقتدار کے اعلیٰ ترین چینلز کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ ہر ایک شخص کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو صرف ان کی کرسی آگے کرتا ہے, اور اس پہ آپ بیٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرسی میں خود بھی کھسکا کے بیٹھ سکتا تھا, لیکن میرے اندر ایک یہ نشہ آیا ہے کہ کوئی میرے لیے سیٹ لگائے. اچھا یہ نشہ اوپر سے لے کے نیچے تک جب گھر تک پہنچا نا, تو وہ پہلے وہ ماسی یا جو گھر پہ کام کرنے والا یا کام کرنے والی ہوتی تھی, وہ چپ چاپ ایک سیٹ آگے کر دیتی تھی. ابھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے ہاں, وہ ماسی یا گھر کی ملکہ بات ہی یہی ہے کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹاپک ہم نے جب سلیکٹ کیا نا, مطلب کیونکہ ہم فیملی ہیں, ہم ہر چیز ہمارے درمیان ڈسکس ہوتی ہے, ہم ہر صبح بغیر بیل بجائے میں تو کہتی ہوں گھروں میں ہوتے ہیں, تو ہم جب یہ ٹاپک ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے نا, تو یہ اتنی میری دکھتی رکھ تھی کہ میں نے یہاں آ کے سب کو کہا مجھے میٹ چاہیے, مجھے میٹ چاہیے, مجھے میٹ چاہیے. تو ہم نے کہا یار اسی پہ بات کرتے ہیں. آئی تھنک دی ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. دوسرا بھی جو میری بہن نے کہا کہ ہر عورت ہوم میکر ہوتی ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ اس کا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر عورت کو ہوم میکر ہونا چاہیے. ہوتی ہے اور ہونا چاہیے میں بڑے زمین آسمان کا فرق ہے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ خواتین جو باہر کام کر رہی ہیں, ان کے جو پارٹنرز ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ مٹائے. یہ ان کا فرض ہے. کیا بات کر دی فرض ہے ان کا. لیکن ابھی سلسلہ جڑا نہیں ہے نا, تین لڑکیوں میں اکیلا بیٹھا ہوں, تو مجھے ادھر بھی سنبھالنا ہے. ادھر بھی سنبھالنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکا گھر میں کام نہیں کر رہا, یہ اس کی تربیت کس عورت نے کی ہے؟ وہ بھی تو ایک ماں ہے نا, جس نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا گھر کا کام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے, آپ ماہ مبارک کا مہینہ ربیع الاول کا بھی آپ نے پروگرام کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاران آپ کا پسینہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اس کو خوشبو کے لیے محفوظ کر لیتے تھے. آپ کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اس کو محفوظ کر لیتے تھے. یہ آپ کے ہیں جان نثاران, اور آپ کی امہات کی محبت. پھر
یہ والی تو ساری احادیث آپ سناتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, آگ دہکا دیا کرتے تھے, گندم گوند دیا کرتے تھے, اپنا ٹانکا لگا لیا کرتے تھے. جہاں پہ اتنے جانے ساران اور امہات ہوں, وہ یہ پیغام بیسکلی کس کو دے رہے تھے؟ ہم مردوں کو. ہم مردوں کو بیسکلی یہ پیغام دے رہے تھے کہ کائنات کے لیے جو انقلاب لانے والی شخصیت, وہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, جبکہ امہات موجود ہیں, جبکہ جانثاران موجود ہیں. لیکن یہ والی بات ہماری ماں نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سکھائی؟ ہماری ماں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بیٹی اٹھ کے جائے گی, کل کو اس کو گھر جانا ہے تو یہ کچن میں جائے گی, تم یہاں بیٹھے رہو, تم پلیٹ جھوٹی چھوڑ کے چلے جاؤ, تم اپنا کپ نہیں اٹھاؤ. یہ ہماری ماں نے کیوں نہیں سکھائی اس بچے کو؟ جو آج جب اسی ماں کو یہ پرابلم آ رہی کہ جب اس کی بہو کو باہر کام پہ جانا پڑا, جب اس کی بیٹی کو باہر کام پہ جانا پڑا, جب معیشت میں اس کو حصہ ڈالنا پڑا, تو وہ تو اپنا رول کو تو سکھایا ہی نہیں تھا, وہ تو اپنا رول چینج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. یہ والی بات تو بالکل صحیح ہو گئی کہ یہ 100% قصور اس بندے کا ہے جو گھر کے اندر ہیلپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, جبکہ اس کے فرائض اس کی بیوی پورا کر رہی ہے. دوسری طرف اس خاتون کو کیا کہیں گے جو کہیں نہیں جا رہی, جو ٹوٹل گھر میں بیٹھی ہے, جس کو سوائے یوٹیوب دیکھنے کو اور ڈرامے دیکھنے کو اور کوئی کام نہیں ہے, جس کا 4.5 سے 5 گھنٹے صرف اسکرین ٹائم اپنا ہے, جس کو سارے دن گپے لگانی ہے, جس کو سارے دن لوگوں کی برائیاں کرنی ہے, جس کو سارے لوگوں کے وہ کرنے, اور وہ ماسی کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ کپڑے کیوں نہیں دھو رہی, یہ کچن میں کام کیوں نہیں کر رہی, یہ گندا پوچھا کیوں لگا رہی ہے, یہ کھانا کیوں نہیں پکا رہی. اس کے پاس کیا لاجک ہے؟ اس کے پاس ماسی کی کیا لاجک ہے؟ بالکل صحیح بات ایسا ہی ہے نا. بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ جن گوروں کو ہم نے فالو کیا تھا, ان گوروں نے یہ کام چھوڑ دیا, وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. وہاں ڈرائیور کیوں نہیں ہے؟ میں obviously 30 سال میں پاکستان سے باہر رہا ہوں, 4 بر اعظموں میں رہا ہوں, ان کے ہاں ڈرائیور کیوں نہیں ہے؟ ان کے یہاں آپ کے یہاں 4 ٹی بوائے ہیں, بس امریکہ کے صدر کے پاس ٹی بوائے نہیں ہے. اس کے پاس ٹی بوائے نہیں ہے. وہ کہتا ہے آپ کو چائے چاہیے, وہاں مشین رکھیے بنا لیں. ایک صدر دوسرے صدر کو کہہ رہے ہیں وہاں رکھیے بنا لیں, لیکن ہمیں چاہیے. تو جناب جب آپ کو لگژری چاہیے تو وہ جو لگژری پرووائڈر ہے نا, وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں. ہاں, انہوں نے آپ سے ٹریننگ لے لی, انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا یہ ایسے چلتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اس طرح سے چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ, اور یہ آپ تمام تینوں لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں, بینگ اے مین آپ سوسائٹی کو ایک الگ انداز سے دیکھ رہے ہیں, اپنے پروفیشن کو سائڈ میں ہٹا کے, اور بینگ اے فیمیلز ہم ایک الگ طریقے سے سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن کنیکشن دونوں کا دونوں سے ہے, میل کا فیمیل سے ہے اور فیمیل کا میل سے ہے. وہ کسی بھی صورت میں, کسی بھی رشتے میں, کسی بھی ٹرم میں ہو سکتا ہے. ہم اپنی اپنی جگہوں پہ جب ہم اپنے کام ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. جیسے ابھی عمران بھائی نے کہا کہ گورا, تو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں لائٹ نہیں جاتی, وہاں یہ نہیں ہوتا. اچھا بیویوں کے پاس بھی ریزننگ ہے, پراپر ہے, وہ ذہن بنا کے بیٹھی ہیں کہ جو 4 بچوں کے ابا ہیں, میرے والے جو پیس ہیں, ان کو کیسے سیٹل کرنا ہے, کیسے جواب دینا ہے. دا تھنگ از دس کہ اب جو ایک چینج آیا ہے, چینج اوور آیا ہے, سوشل میڈیا نے بہت سارے چیزوں کو بہت بہتر بھی کیا ہے, بہت ورسٹ بھی کیا ہے. ہماری زندگیوں میں کیونکہ ہوش پوش لائف ہے, ٹریفک ہمارے کنٹرول, بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے کلیش دیکھے ہیں میں نے, بہت بڑے بڑے کلیش, جہاں پہ عورت جو ہے وہ سالن چڑھا کے, ابھی آفس سے آئی ہے, یہ بایا, یہ دوپٹہ پھینکا, اور وہ اس نے جی گریوی چڑھائی, میاں بیٹھا موبائل یوز کر رہا ہے, لیکن اس کو سالن جلنے کی مہک نہیں آئی. وہ چاہے واش روم چلی گئی ہے, بچے کا ڈائپر چینج کرنے چلی گئی ہے, نماز پڑھنے چلی گئی ہے. جینونلی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بھائی چلو جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. آپ اپنے پروفیشن میں بھی وہاں پہ باس آپ کو کہہ رہا ہے, اور یہی باس بھی گھر سے کہیں نہ کہیں بیوی سے کچھ نہ کچھ بات سن کر آیا, جو کہ آ کے ٹائی لگا کے اسی والے روم میں. اور ہمارے یہاں پہ جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اپنے پروفیشن میں ایسی. میں 1 by 1 آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں, ماں, بیٹی, بیوی, بہن, یہ سب گھر کے دروازے کے اندر رہ جاتی ہے. بالکل. آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنی ہستی کے ایک ایسے بندے ہوتے ہیں جس پہ ایک ٹیگ مارک لگا ہوا ہوتا ہے, آپ وہیں سے ارن کر رہے ہوتے ہیں, وہیں سے کما رہے ہوتے ہیں. آپ کیسے اتنی جگہ مائنڈ ڈائیورٹ کریں گے؟ اور میاں یہ کہہ دیتا ہے یا بھائی یہ کہہ دیتا ہے تو میں کروں گا کیا؟ تو میں تو کم از کم یہ نہیں کر سکتا. آئی ہرڈ دیٹ, میں نے خود یہ سنا ہے, تو کیا میں روٹی تو نہیں ڈال سکتا؟ جبکہ بات سیرت نبوی کی ہو رہی ہے. انہوں نے تو سب کچھ کیا ہے, آٹا گنا ہے, جوتے سیے ہیں, مطلب اس سے زیادہ اور کیا؟ اور کس طرح سے؟ بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو خوش نصیب ہوتی ہیں, ان کے ہسبینڈ ان کا ساتھ دیتے ہیں. باقی کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے ماسی لگائی ہے نا, تو وہ ہے, وہ کر رہی ہے, ہم نہیں کر سکتے. جو بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں
تو چلو وہ الگ بات ہے, لیکن جب آپ ہیں تو تھوڑا بہت کرنا چاہیے. ایک کپ اٹھانا, یعنی آپ نے چائے پی اور اس کو واش کر دیا تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ نے اس سے یہ ہوتا ہے میاں بیوی میں محبت بھی رہتی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارا پارٹنر سپورٹیو ہے. اور دیکھیں وہی ہسبینڈ وائف کا سکسیزفل ہوتے ہیں جن کے پارٹنر سپورٹیو ہوتے ہیں ان کی لائف میں. تو یہی میں کہوں گی کہ کرنا تو چاہیے. ظاہر عمران بھائی جیسے کہ کہہ رہی ہیں کہ بہت کم دیکھا ہم نے, کوئی ایسے شوہر ہوتے ہیں, کوئی ایسے ہیرا, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. میرے گھروں میں, میں نے اپنے گھروں میں بھی بہنوں کے اور سب کے رشتوں میں دیکھا ہے کہ وہ اس کے شوہر کو دکھا رہی ہوتی ہے, وہ اس کی بیوی کو دکھا رہا کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ ماں کی جیسے پرورش کی بات ہو رہی تھی, براٹ اپ کی بات نہیں ہے میرے نزدیک. کیونکہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ میری ماں نے میرے بھائی کو بولا کہ اب تمہاری وائف کھڑی ہے کچن میں, جاؤ جا کے دیکھ لو, کر لو. اب اس کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے نا, تو وہ اٹھ کے کبھی نہیں جائے گا, کبھی نہیں کرے گا. بالکل یہ اپنی نیچر کی بات ہے. اگر ماں کہہ رہی ہے, ایک ماں کہہ ہی سکتی ہے اولاد کو, اس سے زیادہ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر اس کے بعد وہ خود نہیں اٹھ رہا, اس کی نیچر میں نہیں ہے, تو میں کہتی ہوں پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگری. اور ایک بات اور بتاؤں گی کہ اور ایسی بھی مائیں ہیں جو بچوں کو کہتی ہیں کہ نہیں میرا بیٹا کام نہیں کرے گا. بالکل صحیح, اور بالکل نہیں کرے گا. وہ بیوی کے ساتھ کچن میں کھڑا ہوا ہے, بیوی روٹی بنا رہی ہے تو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کر رہا, ہاتھ نہیں بٹا رہا, ایٹ لیسٹ اسے ہنسی مذاق تو کر رہا ہے, اس کا ٹائم تو دے رہا ہے اس کو وہاں کھڑے ہو کے. سننے کو ملتے ہیں رن مریدے, پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے. عورت جو ہے باہر نکل رہی ہے, کام کر رہی ہے, اب وہ اس پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ گھر دونوں کو مل کے رن کرنا ہے. کیونکہ اب اخراجات ایک اکیلے مرد کے بس کے نہیں ہیں. دونوں, اگر ہم میرے اندر کوالٹیز ہیں, میرے اندر ایبلٹیز ہیں, تو وائی ناٹ, اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں تو میں گھر میں بھی ٹائم دے رہی ہوں, اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہوں, تو میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے بزنس کو بھی ٹائم دوں. میں ہیرا کی اس بات کو رمیسا سے کنسرن کروں گی کہ رمیسا آپ تو جم ٹرینر ہیں, زندگی میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے, بچوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, گھر کا کام کر لو. ہم عورتیں تھیں عمران بھائی, ہم عورتیں تھیں تو ہمیں جم جانا تھوڑی پڑتا تھا. ہم مسلز آپ کو چاہیے, آٹا گنو, روٹیاں بناؤ, اور یا گھر میں موپنگ کرو, یہ تو ایکسرسائز ہے. بچوں کے پیچھے بھاگو, کیا ضرورت ہے جم جانے کی. آدھی سے زیادہ عورتیں جو چاہتی ہیں, جو جن کی وش ہوتی ہے, ان کو روک دیا جاتا ہے یہ کہہ کر. بالکل. دیکھیں آپ کو نا جم جانے سے ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے. جم کو ہم نے جسٹ یہ بنا لیا ہے کہ جسٹ ہمارا ویٹ لاس ہوگا تبھی ہم جم جائیں. جم میں کافی بینیفٹ ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ بات نہیں سمجھتے لوگ, وہ کہتے نہیں گھر کے کام کرو اور ایکٹیو رہو, پوچھا لگاؤ, وہی جیسے آپ نے کہا آپ فٹ رہو گی. نہیں, جم جانا بالکل ڈفرینٹ ہے اور کرنا چاہیے. 1 گھنٹہ تو آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں نا, اس کے فائدے بھی تو کتنے ہیں نا. کافی آپ کی ہارٹ ہیلتھ اچھی ہو رہی ہے, کارڈیو واسکولر ہیلتھ ہے, آپ کی باڈی اچھی ہو رہی ہے, آپ کا مائنڈ فریش ہو رہا ہے, آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جا کے, آپ اچھے فرینڈز بنا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ہے. بالکل عمران بھائی, رمیسا کہہ رہی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے. آپ ایک عرصے سے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ, بندہ آ رہا ہے بندی کی شکایت کر رہا ہے, بندی آ رہی ہے بندے کی شکایت کر رہی ہے. ہاں, وہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے کچھ اچھے مومنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ چلو یہ بھی ہے, اور یا پھر سب سے زیادہ جو ضروری بات ہوتی ہے بچے, وہ وہاں پہ آ کے نا دونوں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہوں گے, گھر میں کوئی کسی کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, لیکن پھر وہ بچوں کی شکل بچے. اس لیے عمران بھائی, یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے, یہ ماسی, آج کی ماسی جو ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ 2 میاں بیوی کیسے ہیں, اس نے کہاں اپنا رول ادا کرنا ہے, کہاں بچے بکھرے ہوئے ہیں. اس نے عورت کو, اگر مرد گھر سے باہر نکل کے اپنا کام کر رہا ہے اور وہ مینٹل اسٹریس میں, تو عورت بھی ہے, مائنس پلس دونوں طرف چل رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیں تو آپ بڑی ہوش پوش لیوش لائف میں, تمہیں کیا ضرورت ہے, ڈرائیور بھی ہے, میڈ بھی ہے, بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں. بٹ ایگزیکٹلی دیکھیں بالکل وہی مسکنسیپشنز ہیں. بچہ پیدا ہوا تھا نا تو وہ بلینک دیا تھا, بالکل بلینک, اور اس کو کہا تھا کہ یہ 7 سال تک اس پہ جو لکھ دیں گے یہ اس کی نیچر بنے گی. کوئی نیچر لے کے پیدا نہیں ہوتا, بلینک پیدا ہوتا ہے, بلینک. 7 سال تو اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. رب تعالیٰ فرما کہ ہم نے اس کو بلینک آپ کو دیا, اپنی نفس کے اوپر, اپنی فطرت پہ بلینک پیور دیا ہے. 7 سال آپ کے پاس ہیں کہ اس کے اوپر جو لکھیں گے یہ وہ بنے گا. 10 سال کے بعد اگر آپ اسے جو بھی کہہ رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ نے لکھا ہوا وہ ہے جو پتہ ہی نہیں لگا کہ ماں نے میں نے کیا لکھ دیا, ماں نے کیا نیچر بنا دی اس کی, یا پرائمری کیئر گیور, یا دونوں میاں بیوی نے اس کی کیا بنا دی, انوائرمنٹ نے کیا بنا دی, آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. 10 سال کے بعد اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں.
کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد کھوئیں گے, وہ تو میں کہوں 10 کے بعد ہی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو وہ جو تربیت کی بات ہو رہی ہے وہ وہی پرائم تربیت کا ایریا ہے جہاں پہ ترجیحات طے کرنی پڑیں گی کہ مجھے بڑی گاڑی چاہیے, گھر کا پردہ چاہیے, صوفہ چاہیے, یا یہ 7 سال پہلے میں اس بچے کے اوپر لگاؤں اور پھر میں اپنی واپس اس کے اوپر آ جاؤں. دوسری بات یہ بالکل ٹھیک ہے, فزیکل ورک آؤٹ بہت ضروری ہے, فزیکل مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, لیکن کیا یہ فزیکل ورک آؤٹ میری کل کی نوکری لگوا دے گا؟ کیا یہ میرے بچے کو فرما بردار بنا دے گا؟ کیا یہ مجھے اپنی شوہر کا اور بیوی کا وفادار بنا دے گا؟ کیا یہ میرا فزیکل ورک آؤٹ مجھے پروگریسو کنسٹرکٹیو کام کروا دے گا؟ نہیں کرائے گا. اسٹیٹ بلڈ کرے گا, کیفیت ایک اچھی لے آئے گا. اس کے بعد آپ کو جو کام کرنے ہیں, جو ریزالو کرنے ہیں, جو چیزیں سیٹ کرنی ہیں, جو حسد, جلن, ہوس, بغض, یہ ورک آؤٹ کیسے نکال دے گا؟ یہ تو میری یہ کیسے نکال دے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے نا. میں اپنی بیوی اور بیوی سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا ورک آؤٹ کیسے نکال دے گا؟ یہ تو آئسولیشن کر دے گا مزید. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ کرتے تھے میاں بیوی, بچوں پہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے تھے. اس کو سنانی ہے تو بچے پہ, اس کو سنانی ہے بچے پہ. بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کہاں سے ایڈوانٹیج اٹھانا ہے. اچھا, اب بچے کو تو ماں نے دے دیا یہ کہ بیٹا تو یہ لے لے 6-7 گھنٹے کے لیے, ٹھیک ہے, شوہر نکل گیا الگ, اب رہ گئی ہے ماسی. پہلے تو یہ عورت سناتی ہے ماسی کو اپنی سارے دکھڑے, اور جب اس کو یہ سارے ویک پوائنٹ پتہ لگ جاتے ہیں, بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں, رائٹ, اس کے بعد جب سارے لگ جاتے ہیں اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اب پانی کا راستہ مل گیا ہے, مجھے کیسے ایڈوانٹیج اٹھانا ہے, تو اب یہ کھٹکنی شروع ہوتی ہے. اب یہ کھٹکنی شروع ہوتی ہے. یہ ہم نے تو یہ بھی پوائنٹ دیکھا ہے کہ جس وقت سیکنگ اٹینشن شوہر کے لیے, شوہر گھر پہ آئے گا تو اس کا کام یہ کہ جتنا برا حلیہ بنا سکتی ہے, جتنا سر کے اوپر اپنا دوپٹہ باندھ سکتی ہے, جتنا درد ہائے ہائے کر سکتی ہے تاکہ شوہر توجہ دے کہ کیا ہوا ہے, کیا ہوا. اور وہ ہے شوہر کے آنے کا وقت جس کے اوپر خاتون خانہ کا حلیہ ہے یہ, اور وہ ہے اس وقت ماسی کے جانے کا حلیہ جس کے اندر اس نے سن گلاس لگایا, جس کے اندر اس نے کپڑے پہنے ہیں, جس کے بعد اس نے پرس لٹکایا, وہ یوں ہلتی ہوئی جا رہی ہے. اب شوہر کو یہ اچھی لگے گی یا وہ اچھی لگے گی. کیا بات ہے. اور اسی طرح کی خوبصورت سی گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ رمیسہ ہیں, عمران جوفا, ڈاکٹر عمران جوفا اور ہیرا سومرو, یہ ہمارے ساتھ ہے. سلسلہ اسی طرح سے, لیکن ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. اسٹے ود اس. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. جی جناب, ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ خوبصورت سی ہستیاں موجود ہیں. خوبصورت سی صبح میں ڈاکٹر عمران یوسف, ہیرا سومرو اور رمیسہ. میں پروگرام کے اینڈ تک تو مجھے رمیسہ کا نام یاد ہو جائے گا, اور کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز جو زیادہ آپ کے دل کے قریب ہو جاتی ہے نا تو وہ زیادہ ٹائم لگاتی ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکلات, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں وہ کون سا ڈان ہے, وہ کون سا بندہ ہے, وہ کون سا انسان ہے جس نے آپ کی تمام حرکتوں پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ گھر کی نوکرانی در حقیقت وہ نوکرانی ہوتی ہے یا وہ گھر کی مالکن بن چکی ہوتی ہے, اور اس مالکن کو اس نے جو ہے وہ اپنا رتبہ, اپنی ہستی, اپنی حیثیت دے دی ہوتی ہے, اپنا چارج سنبھالنے کو دے دیا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ عمران بھائی آپ سے بات ہو رہی تھی, اور یقیناً ہیرا بھی اس میں انوالو ہیں, رمیسہ بھی اس میں انوالو ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, کہ وہ جو ایک لک چینج ہو جاتا ہے میاں کے آنے کے ٹائم پہ, اور جو ماسی ہوتی ہے, جو میٹ ہوتی ہے, اس نے بیگ لٹکایا ہوتا ہے اور وہ گلاسز لگاتی ہے اور وہ بقول عمران بھائی کہ یوں لہر کے چل رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک بندے کو ٹریگر کرنے کے لیے, ایک جو آپ کا میاں ہوتا ہے, بچوں کا باپ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ گیم کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی پورے وقت بیٹھا ہوتا ہے آفس میں, اور جیسے آپ ہوتے ہیں ویسی وہ چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے نا. گھر کے آنے والے ٹائم پہ اس نے سلیوز موڑ لینی ہوتی ہے, بال بکھرا لینے ہوتے ہیں, اور سلیو مطلب گریبان وغیرہ کھول لینا ہوتا ہے. یہ دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے میاں اور بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ در حقیقت آپ ہیں کیا, کس پرسنالٹی کے مالک ہیں. یہ فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے وہ نوکرانی یا بچے. آپ کی جو بھی آپ پالیٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں رشتوں میں, پیورٹی والے رشتوں میں, آرگینک رشتوں میں, آپ کو کیا لگتا ہے ہیرا اور عمران بھی, میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ کیا لگتا ہے کہ پھر وہی بات ہے, سیرت النبی, اتنا پیارا مہینہ, کچھ تو سیکھ لیں, اپنے اوپر سب سے پہلے امپلیمنٹ کر لیں, شروع ہی نہیں ہوتے اپنے آپ سے ہم. میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ایگری کروں گی کہ ہماری غلطی ہوتی ہے
ہوتا ہے نا صبح عورت اکیلی ہوتی ہے, بچے اسکول, ہسبینڈ آفس, تو وہ ایک میڈ ہوتی ہے گھر میں دل کا حال بتانے کے لیے, سنانے کے لیے. تو ہم اس سے اتنی ڈیپلی اپنی گھریلو باتیں شروع کر دیتے ہیں, بھائی بہن امی ہسبینڈ سب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کیسے رہ گئی, وہ کیسے رہ گئی, سب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ جو ہم باتیں کر لیتے ہیں نا تو وہ فائدہ اٹھاتی ہیں میٹس. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہماری بھی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہیں, ہاں باجی آپ صحیح ہیں, بھائی غلط ہیں, پھر اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں. اور وہ اپنا جوڑ رہی ہوتی ہے, پتہ ہے میرے شوہر نے تو ایسا کیا تھا تو میں نے تو یوں کر کے نا پھر یہ کر لیا. وہ یہی ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اب ہسبینڈ آئے, ہم اگر کسی بات پہ ناراض ہیں تو وہ چائے سرو کرنا اور یہ کرنا, تو وہ یہ والی چیز بھی لڑائی کا باعث بنتی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. رمیسا, ایک بچے آپ کے شادی کو ایک عرصہ ہو گیا, ٹرینر ہیں آپ, خواتین آتی ہوں گی انزائٹی کا بھی شکار ہوتی ہوں گی, بالکل بہت اور ویٹ پہ بڑا اثر ہوتا ہے. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کو ہر روپ میں پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے, ایکسیپٹ آل دیز سچویشن. بالکل جاتی ہیں یہ چیزیں زندگی بہت سے, میٹر کرتی ہیں ساری چیزیں. اور وہ آ کے باقاعدہ شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں اپنے ساس کی, اپنے ہسبینڈ کی, کہ ہمارے سے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. اور بچے جو ہیں ان کو ہمیشہ اپنی ماں پرفیکٹ ہی لگنی چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے اپنے آپ کو. بالکل شادی کے بعد میں کہتی ہوں مدرز اپنے آپ کو بالکل ہی چھوڑ دیتی ہیں, تو اس سے ہسبینڈ بھی آپ کا ناراض ہوتا ہے. اور صحیح بات ہے, تیار ہونا چاہیے, چاہے آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہو, تھوڑا بہت جیسے آپ کا ہسبینڈ ہے آپ تھوڑا بہت تیار ہو جاؤ, اس سے یہ کہ آپ وہ خوش رہے گا. عمران بھائی تیار ہو گئے تو پوچھتے خیریت ہے, کھانا نہیں بنایا. لیکن ابھی ایک آپ تھوڑا نے موڈ سیرت کی میں بات کی تھی نا, کاتب تقدیر تقدیر بدل دیتا ہے جب ہم صدق دل سے دعا کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اور آقا نامدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. یعنی یہ وہ مسکراہٹ ہے جو کہ آپ کا اسٹریس ریلیز کرتی ہے. اب مردوں کے لیے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہم نے نہیں پڑھایا, ہمیں قصوروار ماننا چاہیے اپنے آپ کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیا کرو. کیا بات ہے, زبردست. یعنی اب یہ بالکل آج کے دور میں بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک بیچارہ مزدور سائٹ سے لے کے سرجانی ٹاؤن تک اس کراچی کے ٹوٹے پھوٹے روڈ پہ منی بس کی چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوگا اور سارا دن بیچارہ جو بھی سن کے آ رہا ہوگا, اس کے لیے مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہونا بہت مشکل ہے. لیکن آپ کے لیے اس کا پیغام کیا دیا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیا کرو. یعنی ایک چہرے پہ کئی چہرے ہمیں بنانے ہوتے ہیں نا. اچھا, خواتین جو ایک اور بڑا غلط کام کرتی ہیں نا, یہ جو جس کی وجہ سے یہ ماسی اور فائدہ اٹھاتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹائمنگ کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو مجھے بات کہنی ہے, چاہے وہ ماسی کا ہی دکھڑا ہو, اس کا ٹائمنگ کیا ہے. جو بندہ انٹر ہو رہا ہے گھر کے اندر وہ ورسٹ ٹائمنگ ہے کوئی بھی شکایت بتانے کی, یا کوئی بندہ اگر اسٹریس کے اوپر ہے یا کوئی اپنے کسی پرابلم کو سالو کر رہا ہے, وہ ورسٹ ٹائم ہے اس کو یہ بات بتانے کی کہ گھر میں کوئی ایشو ہے یا کوئی کمپلین ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. اس کا اور خاتون سے زیادہ بیوی سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہوگا کہ ٹائم کون سا اچھا ہے, جہاں پہ آپ کو اپنی بات بتا دیں گے. اور مجھے تو لگتا ہے عمران بھائی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں کہتی ہوں بیویاں ماؤں سے زیادہ جان رہی ہوتی ہیں شوہروں کو. ایکچولی وہ ماں ہی بن جاتی ہے, اور وہ شوہر بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ماں چھین لی ہے اس کی بیوی نے. کاش ایسا پاسبل ہو جائے. اور ایک اور صرف کوئکلی میں بتاتا ہوں, یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم صرف ماسی کو دکھڑا نہیں بتاتے, میری بیٹیاں گھر میں یہ بھی خیال نہیں رکھتی کہ کسی اور سے بات کر رہی ہیں اور ماسی سن رہی ہے. یہ بھی بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس سے بات کر کے اور کیا کیا کہہ چلی جا رہی ہوں, اور وہ وہاں پہ کنٹینیوسلی سن رہی ہے اور آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ یہ کیا گیم کر رہی ہے. وہ صبح کا وقت ہوتا ہے, ہم اپنی امیوں کو کال کرتے ہیں اور ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے, وہ 11 بجے جاتے ہیں نا جب مطلب شو ختم ہوتا ہے, تو پھر آپ لوگ فری ہو کے کہتے ہیں چلو امی کو کال کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, آرگینک نہیں ہے ہم لوگ, پیورٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے زندگی سے. لیکن اگر ہم نے اندر اور باہر پیور رہنا ہے تو اپنے اوپر اپنے سول پہ کام کرنے کے ساتھ اپنی باڈی پہ بھی کام کرنا ہے. اور یہاں پہ میرے پاس ہے زارو آرگینکس, جو کہ جناب 100% آرگینک پروڈکٹ ہے, اور یہ نیچرل چیزوں سے بنی ہے, نیچرل ہرب سے بنی ہے, میڈ فرام نیچرل ہرب. اور ان کی ایک ٹی ہے جو کہ بہت زبردست ہے, جو کہ ہے گلو ٹی فار گلو اسکن. آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. اس کے علاوہ ان کا ویٹ لاس بہت اچھا پروگرام ہے, بہت اچھی ان کی چیزیں ہیں, سپلیمنٹس ہیں ہیئر کے لیے, ڈیمیج ہیئر کے لیے, کیونکہ ہم جیسے لوگ جو آئے دن آئرن, کیمیکل اور بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں, ان کے لیے بہت کچھ ہے.
اور بہت کچھ ہربل شیمپو ہے, بہت سلکی ہیئر, لانگ ہیئرس کے لیے ان کے پاس پروڈکٹ ہے, تو آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے. اور میرے پاس ان کا ہیئر پروڈکٹ موجود ہے. تو آپ کے پاس یہاں پہ اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں, آپ انہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ ہے جو کہ بہت زبردست ہے, ان کو پرسنلی ٹرائی کریں. پرسنل ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ کہتے ہیں اپنی نظر جو ہے وہ آپ نے بالکل رکھنی ہوتی ہے اور ہر چیز پہ رکھنی ہوتی ہے. اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہر کسی کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, کسی کو کوئی چیز. تو آپ نے زارو کو ضرور ٹرائی کرنا ہے, زارو آرگینکس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اچھا جی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے میری آج کل کی دکھتی رگ پہ بات ہو رہی ہے کہ ماسی یا گھر کی ملکہ, اور بات ہوئی کہ بھائی ایکچوئل ٹائم جو ہے وہ کس وقت آپ نے کس سے کیا کمپلین کرنی ہے. یہاں پہ نا میں ایک چیز جو میں نے آبزرو کی, خواتین تو چلے ایک ٹریڈ مارک ہے, خواتین کے لیے تو یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے, کچھ مردوں میں بھی عورتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کی بیویاں بہت سوشل ہوتی ہیں, یا جو اپنے کام سے کام رکھتی ہیں, یا جو ان لاز میں انٹرفیئرنس نہیں کرتی, یا جو ماسی کے اوپر نظر رکھ کے اپنا کام کروا رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک امانت ہے کہ جو شخص آپ کے لیے کما رہا ہے اس کی کمائی کو صحیح جگہ انوالو کرنا, جو آپ کو اپنے بچے سپرد کر کے جا رہا ہے اس کی تربیت اچھے سے کرنا, اپنے وقت کو حلال کرنا. صرف روزی روٹی حلال نہیں ہوتی, وقت بھی حلال ہوتا ہے. یہاں پہ عمران بھائی آپ سے سلسلہ شروع کروں گی, پھر ہم ہیرا اور رمیسہ کی طرف آئیں گے. مردوں میں بھی میں نے دیکھا ہے بڑا وہ ایک چوٹی نوچتے ہوئے بات کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, تمہارے پاس کام کیا ہوتا ہے, ہاں تو تم دنیا کی کوئی اکیلی عورت تھوڑی ہو, تو ماسی کرتی ہے نا. اچھا مزے کی بات ہے, ساری زندگی بیوی نے روٹی بنا کے دی. اب کیونکہ وہ 3 جابس کر رہی ہے, ایک آن لائن کر رہی ہے کیونکہ بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا بنانا ہوتا ہے, آن لائن اسے زیادہ اچھا پڑ جاتا ہے کام کرنا. پھر اس کے علاوہ وہ آفس بھی جاتی ہے, وہ آپ کے ساتھ بیسکلی وہ فائنینشیل آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ماسی روٹی بنا لے گی نا, مطلب ساری زندگی اس نے روٹی بنائی ہے, اب وہ اس کو لگ رہا ہے طنز. آپ یا تو یہ کہ روٹی بننی ہے, یا آپ یہ کہ بڑے طریقے ہوتے ہیں. ساس تو آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی, لیکن جو ساس کا پودا ہے جو پورا درخت بن چکا ہے اس نے پورا کام کرنا ہے اپنا. یہ سارا کمیونیکیشن گیپ ہے. اچھا, سارا کمیونیکیشن گیپ ہے نا. اگر آپ کو کہیں کہ یار ٹھنڈا شربت بنا کے لے آؤ برف ڈال کے, اور آپ نے پانی لیا ہے 100 ڈگری کا, تو اس میں کتنی برف ڈال دو, برف نے پگھل ہی جانا ہے نا. بالکل پگھل نہیں جانا ہے. تو یہ ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ 100 ڈگری کے اوپر 99 ڈگری پہ دونوں گھوم رہے ہیں, اور صرف موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس بات کے اوپر لڑ لیں, کس بات پہ جو ہے نا وہ چرک لیں, کس بات کے اوپر طنز کر لیں. یہ وہ پاز ہے جو دونوں نہیں دے پا رہے. یہ وہ پاز ہے جہاں پہ نہیں بیٹھ پا رہے, جہاں پہ یہ وہ پاز ہے کہ جہاں پہ اگر تھوڑا سا ٹائم بھی ملا ہے, مطلب ٹھیک ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے, وہ بھی محنت کر رہا ہے, اس وقت تو معیشت کا حال ہے, ہر آدمی اپنے آپ کو اسٹریچ کر رہا ہے. اب آپ کو ایک آدھا گھنٹہ ملا ہے نا, اس میں 29 منٹ لڑ رہے ہیں. گزارا ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم اسی اس لیے ڈھونڈا ہے. اچھا بھی بن جاؤ تو خیریت, آج کوئی بات نہیں ہو رہی, تمہارا موڈ صحیح ہے. جو بات ہے دونوں طرف سے تو دیکھیں نا, مردوں میں بھی تو یہ جو ایک دوسرے کو کے ساتھ کو انجوائے کرنے کا ٹائم تھا وہ کائنڈ آف بھول گئے, وہ بھول گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ضرور ایسا ہے, چیلنج ہے, لیکن ہم ضروریات اور تعیشات کا فرق بھی بھول گئے بیٹا. ہم جس ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے خوش ہو سکتے تھے, وہ 4 ڈش پہ رکھا ہوا ہے سامان, وہ اٹھا کے جا رہا ہے. رائٹ, ہم نے اپنی اس وقت جو ہمارا پرابلم ہے نا, یقین مانے وہ کثرت ہے. نعمت کی کثرت ہمیں ناشکری پہ لے آئی ہے. اب وہ رشتوں کی ناشکری ہو یا ہمارے گھر کی برکت ہو, یہ نعمت کی کثرت ہے. میرے پاس جب 5 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں نا, اور مجھے سوچ رہا ہوں کہ یار اس میں سے کون سا پہنوں, اور ایک جوڑا پہن کے آنے کے بعد کر رہے ہیں پھر بھی مزہ نہیں آ رہا, اس کا ریزن ہی تھا کہ 5 لٹکے ہوئے. بالکل. جی ہیرا, کوئی میسج دینا چاہیں؟ بالکل, میں یہی میسج دینا چاہوں گی سب سے پہلے ہسبینڈس کو. اگر کوئی بات ہے جو فیل ہوئی ہے یا بری لگی ہے تو کمیونیکیٹ کریں, اور بند کمرے میں کریں, ایون بچوں کے سامنے بھی نہ کریں, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو پھر بڑی لڑائی کا باعث بنتی ہیں کہ آپ نے میری انسلٹ کی اپنی امی کے سامنے, بہن کے سامنے, یا بچوں کے سامنے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ باپ جس طریقے سے اپنی بیوی کو ٹریٹ کرے گا نا, ان کی ماں کو ٹریٹ کرے گا, آگے بچے بھی بڑے ہو کے اپنی ماں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. بالکل ایسے, میں یہ سمجھتی ہوں. بالکل ایسے. جی رمیسہ, میں بالکل ایگری کروں گی اس بات سے. دونوں میاں بیوی آپس میں جو بات ہو کسی سے, اور وائف کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنی مدر سے شیئر نہ کرے. تو میاں بیوی جو ہے ایک لباس ہیں, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. دونوں میاں بیوی آپس میں ہی اپنے مسئلے سولو کریں اور فٹ رہیں. ایکسرسائز بہت ضروری ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. فزیکل آپ اچھی ہوں گی, آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی آپ اچھی لیں گی.
सारा जोर जो है ना रुमैसा रमीज़ का जो है वो अच्छे लगने पे है, मतलब क्या आप फिट रहे हो बहुत बिल्कुल। फर्क पड़ता है, हमें खुद भी कॉन्फिडेंस फील होता है। बिल्कुल है, जब ना अच्छे लगे और अच्छे बने। अच्छे बिल्कुल अच्छे दिखे ही ना, अपने अंदर भी काम करें। बिल्कुल। और जब बिल्कुल बहुत शुक्रिया रुमैसा रमीज़, हिरा सोमरो और डॉक्टर इमरान यूसुफ हमारे साथ थे। आज इस गुलदस्ते के फूल थे और ये अपनी महक से, अपनी खुशबुओं से बहुत सारी ज़िंदगियों को में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। बात सिर्फ इसकी नहीं है कि जो शख्स आपके साथ रहता है वो किसी और का बेटा है, दर हकीकत आपका बेटा अपने बाप को ही देख के ट्रेनी है, बाप उसका बाप हीरो है। दर हकीकत माएँ अपने आप से उस बेटे को जोड़ के पाल तो रही हैं, लेकिन एक बाप ही अपने बेटों को की तरबियत करते हैं। वो बेटे जो अपने बाप को इस तरह से देखते हैं, शक की नज़र से, चाहे किसी भी क्रॉस क्वेश्चंस, कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी हमारी सोसाइटी में तो मतलब हक के साथ इस बात को किया जाता है और माजरत के साथ बहुत सारी बेटियां अपने अपने घरों में भी अपने वालिदैन के सामने भी उस इंसल्ट का शिकार होती हैं, क्योंकि उनका सरबरा उनका शौहर है। अब उसको इस बात का चार्ज मिल गया है कि वो जैसा चाहे जिस तरह चाहे करे और उसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं तीसरा कोई। तो आपने और मैंने मिलके देखना है कि दर हकीकत हमारी ज़िंदगियों से जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो कहाँ और किस तरफ जा रही है। उससे कहीं हमारा फ्यूचर, जिस बेटे को आपने इतना पढ़ाया इतना लिखाया, उससे ख़राब तो नहीं हो रहा, या आज के साथ साथ हमारा कल भी ख़राब है। यहाँ पे मेरे साथ एक कॉलर है जिनको हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ओके, ड्रॉप हो गई है, ठीक है, ओके। कॉलर थे हमारे साथ और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं, आप हमें कॉल करते रहें, स्क्रीन पे नंबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जिसका आप ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जो आपकी वजह से जीते हैं, जागते हैं, आपको देख के दुआ देते हैं। स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी, ऐसे ही जगमगाते रहें। और इस वक्त जाते जाते डांस परफॉर्मिंग हमारे साथ है ADS ग्रुप। थैंक यू। सब पाकिस्तान